ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ خان آ رہا ہے۔ یہ کس حکومت میں شامل شخصیت نے بات کی؟ پورے ملک کو بند کر دیا جائے گا اگر آپ اس ایڈونچر کو کرنے سے باز نہ آئے۔ یہ دھمکی حکومتی اعصاب پہ کس حد تک سوار ہے؟ اسلام آباد کی فضاؤں میں حافظ حافظ کے نعرے کس کو تقویت پہنچا رہے ہیں؟ عمران خان کی حمایت کے اندر شیخ رشید نے بڑا بیان کیا دیا ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، حکومت کے خلاف احتجاج بہت جگہوں پہ روکنے کی کوشش کی گئی، کنٹینرز لگائے گئے، راستوں کو سیل کیا گیا، بنکرز بنائے گئے، ریت کے ٹرک اتارے گئے، گرفتاریاں کی گئیں، اعلانات کیے گئے، دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، عدالتی منظرنامے پہ بھی لے کے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سب کے باوجود رکاوٹیں توڑی گئیں۔ گرفتاریوں کے باوجود عزم و ہمت کم نہ ہوا، اعلانات ہوتے رہے، مختلف شاہراہوں پر دھرنے دیے جاتے رہے، اور جہاں پر روکنے کی کوشش کی وہیں پر دھرنے کا اہتمام ہوتا رہا۔ لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ نہیں سکا، لوگوں کا عزم مضبوط ہونے لگا ہے، لوگوں کی ہمت جواب نہیں دے رہی، اور احتجاج کا دائرہ کار وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پورے ملک کو بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کی ذمہ داری بھی پھر انہی پر عائد ہوگی، اس کے جو نتائج ہوں گے وہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ یعنی یہ واضح طور پہ دھمکی دی گئی ہے حکومتی وقت کو۔ کس جماعت کی طرف سے؟ جس جماعت کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا پر ملک مخالف پروپیگنڈا کیا، جس جماعت کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے قائد کے کہنے کے اوپر پرتشدد مظاہرے ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غیر ملکی فنڈنگ سے احتجاج کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل نواز طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ان کے حق میں کیوں بول رہا ہے، جن کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ رشیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب کا لبادہ پہن رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناچ گانے کی سیاست کو پروموٹ کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے الفاظ سیاست کو پراگندہ کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاسی مافیا ہے جو نہ برسر اقتدار ہے، نہ اس کے پاس سیاسی طاقت موجود ہے، نہ امریکہ نواز ہے، نہ رشیا سے محبت ہے، نہ فارم 47 کی ہے، وہ جنگ وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پر باہر نکلی، نہ ان کو یہ ہے کہ عدالتوں میں ان کے کیسز پینڈنگ ہیں، نہ یہ ہے کہ سائفر کی تحت ان کو دھمکی دی گئی۔ نکلے ہیں تو عوام کے لیے، بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف، مہنگائی میں اضافے کے خلاف، حکومتی اقدامات عوام کے حق میں نہ ہونے کے خلاف۔ اس صورتحال کے اندر ان کو روکنا حکومت کے لیے کوئی آسان نہیں تھا، اور دوسرا ان کو روکنا حکومت کے لیے دانشمندانہ بھی نہیں تھا۔ حکومت نے روکنے کی کوشش کی، اور پورا ایپیسوڈ جو اب تک چلا ہے، مختلف خبروں کے تناظر میں آپ کو تمام تر حقائق موصول ہوتے رہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی منظم جدوجہد کے ساتھ اسلام آباد کی طرف جو ہے قافلے روانہ کیے، اور اسلام آباد پہنچ کر وہ دم لیے۔ بے شمار ابھی لوگ ایسے موجود ہیں جو اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، بے شمار لوگ تھے جن کو بسوں سے اتار کے گرفتار کیا گیا، بے شمار لوگ تھے جن کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی گاڑیوں کو روک لیا گیا، فیملیز ساتھ موجود تھیں، ان کو ہراساں کیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود عوامی احتجاج جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ اس صورتحال کے اندر شہر اقتدار میں معلوم پڑتا ہے کہ حافظ حافظ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، میں نے سمجھا کہ شاید حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، حالات جو ہیں
وہ بہتری کی جانب مائل ہو جائیں گے، یعنی وہ آپسی نفرت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ وہ حافظ کے نعرے جو ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے لگ رہے ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کچھ دنوں پہلے کچھ سیاسی جماعتوں کو کسی کی گود میں پلنے والے بچے قرار دیتے ہیں، اور پھر اسی بنا کے اوپر وہ میدان میں اترتے ہیں۔ تو اب باقاعدہ طور پہ جو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کس حد تک ہلائے گی یا کس حد تک یہ ہل جائیں گے؟ ابھی تک کی جو طاقت دکھائی دیتی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، یہ اس کے کارکنان نہیں ہیں جن میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وکلا آ جائیں گے، وکلا روکیں گے، 4 لوگ خان سے مل کے آئیں گے اور وہ ایک نئی حکمت عملی اختیار کر لیں گے، احتجاج کی کال دیں گے تو واپس لے لیں گے، عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے، دفعہ 144 کے لیے یہ اپنے جھنڈے نہیں نکال سکتے۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ضیاء کے تشدد کا بھی سامنا کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ایوب خان کے دور کے اوپر بھی ریزسٹ کیا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے بھی مزاحمت کی تھی، یہ وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے اقتدار کے دوران جیلیں بھی کاٹی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے کریڈٹ کے اوپر شہداء ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مزاحمت کی علامت تھے، یہ وہ ہیں کہ جو مشرف دور میں بھی مزاحمت کی علامت تھے۔ اب ان کے اندر ایک نئی روح پھونکی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے بطور امیر جماعت اسلامی کو جب جوائن کیا تو ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ کراچی کی عمارت اور پورے پاکستان کی عمارت زمین آسمان کا فرق ہے۔ کراچی میں عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم کے مخالف سڑکوں پہ نکالا جا سکتا ہے کیونکہ پرانی رائیولری ہے، تو وہاں پر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، وہاں پر نعرے لگائے جا سکتے ہیں، وہاں پر ویڈیوز بنا کے ایک بیانیہ اپنایا جا سکتا ہے، لیکن ملک گیر احتجاج وہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اب ان تلوں میں اتنا تیل نہیں رہا، اب یہ چراغ ہوا کی مخالف سمت میں جلنے والے نہیں ہیں، تو وہ نکلے، ان کا ٹیسٹ کیس ہے، تو وہ اپنے ٹیسٹ کیس میں اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کس حد تک ناکام ہوں گے یہ آپ کو سوچنا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے، یہ آپ کو پرکھنا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنے کی جستجو کرنی ہے۔ کیونکہ موجودہ صورتحال میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک طرف جب یہ سارا منظرنامہ رونما ہو رہا تھا تو یہ ساری چیزیں جب دیکھنے کو ملی تو ہم کو یہ معلوم پڑا کہ حکومت وقت کسی حد تک کمزور ہو چکی، جس کا اعتراف رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ ایک انٹرویو میں کرتی ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ اس کے اندر یہ کہتی ہیں کہ خان کی حکومت کو چلنے دینا چاہیے تھا، وہ رہتا عوام کا بیڑا غرق ہوتا، عوام کو معلوم پڑ جاتا، لیکن حکومت لے کے غلطی کی گئی۔ اب ان کے مطابق ہم جو مرضی اقدامات کر لیں، وہ لوگوں میں پھرتی ہیں، لوگوں کے تجزیات جانتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو مرضی اقدامات کر لیں لوگ ہماری تعریف نہیں کر رہے، وہ ہمارے بارے میں نہیں بولنا چاہتے، وہ ہمارے آنر میں کچھ نہیں کہنا چاہتے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے اقدامات کے باوجود، سارا کچھ کرنے کے باوجود جو مرضی ترقیاتی کام کروا لیں خان پھرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خان کو خان ہی مارے گا۔ وہ سوال کیا گیا کیا مولے کو جس طرح مولا مارے گا، تو انہوں نے کہا جی ایسے ہی خان کو خان ہی مارے گا۔ لیکن وہ یہ الگ بات کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ پرفارمنس اس کی نہیں ہو پائے گی، جس کی وجہ سے اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گی، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ خان ضرور آئے گا۔ تو یہ حکومت وقت کی بڑی شخصیات کے گھر والے اگر یہ رائے رکھتے ہیں، اگر اس طریقے سے سوچتے ہیں، تو دیکھیے کہ پھر عام ناظر، عام پاکستانی، عام کارکن وہ کس نظر سے دیکھتا ہے اور کس زاویے سے سوچتا ہے۔ دوسری طرف شیخ رشید صاحب، پرانے لوگ اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ بھی دوبارہ اس مومنٹم کی صورت میں اپنے آپ کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بوسٹر انجیکشن لگا رہے ہیں، لیکن وہ بوسٹر انجیکشن کی صورت میں کیا وہ قبیلہ قبیلداری پھر منظور کر پائے گا، یہ دیکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔